کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 43۔ پیچھے کیا تھا؟ پیچھے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، لوگو بے شک یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کو اتارنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو لانے والے جبرائیل امین ہیں، اس کے حامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کو نقل و قبول کرنے والے اس خلق کے پاکیزہ ترین اخیار یعنی چنے ہوئے صالحین لوگ ہیں۔ اس لیے جھوٹ اس کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ گویا ابتدا سے لے کر انتہا تک این خانہ ہما آفتاب است، یہ کتاب ہے۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 43 کی طرف۔ ما یقال لک، اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں آپ سے نہیں کی جا رہی، الا ما قد قیل للرسول، مگر کہی جا چکی ہیں بہت سارے رسولوں سے، من قبلک آپ سے پہلے، ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت بخشش کرنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی دردناک ہے۔ یعنی تم مطمئن رہو اے پیغمبر، تمہیں ان لوگوں کی طرف سے وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے رسولوں کو کہی جا چکی ہیں۔ اس وقت انہیں ڈھیل دی گئی ہے لیکن یہ بے خوف نہ ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ تیرا پروردگار مغفرت والا اور اس کے ساتھ ہی بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر ہم اس قرآن کو یعنی کسی عجمی بغیر عربی زبان میں نازل کرتے، لَقَالُوا، تو ضرور کہتے یہ مکہ کے کافر کہ کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئیں اس کی آیات، اعجمی و عربی، کیا قرآن عجمی زبان میں ہے اور نبی عربی زبان میں؟ قل کہہ دیجئے ہوا للذین آمنوا، بے شک یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدوں، اس میں ان کے لیے ہدایت و شفا، اور ان کے لیے دلوں کی شفا ہے، روحانی شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس قرآن پر، وقرٌ، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، وہو علیہم اعمی، اور وہ اس کے بارے میں اندھے بنے ہوئے ہیں، اولئک ینادون، یہی لوگ ہیں جنہیں بلایا جا رہا ہے، من مقام بعید، دور کی جگہ سے، یعنی قیامت کے دن اب کسی دور کی جگہ سے یہ لوگ پکارے جائیں گے۔ کیوں کہتے ہیں یہ یاد دہانی پہلی کتابوں کی زبان میں کیوں نہیں اتاری گئی؟ کیسے؟ یعنی یہ اعتراض غالباً یہود کا القاء کیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے اگر تمام الہامی کتابیں ہماری زبان میں اتری تھیں تو یہ نئی کتاب عربی زبان میں کیوں نازل کی گئی؟ اس طرح کے اعتراضات ظاہر ہے کہ وہ بنی اسماعیل کو قرآن جیسی نعمت سے محروم کرنے کے لیے ایجاد کرتے تھے، لیکن قریش کے نادان لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جوش میں انہی کو آگے نقل کرنا انہوں نے بھی شروع کر دیا کہ یہ عربی زبان میں کیوں اتارا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اگر اس قرآن کو عجمی قرآن بنا کر اتارتے تو اس وقت یہ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیتیں خود ہماری زبان میں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں۔ کیا تعجب کی بات ہے کہ کلام عجمی اور مخاطب عربی، ان سے کہو ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے اور دلوں کی بیماروں کی شفا ہے، رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو ان کے کانوں میں البتہ یہ گرانی، یہ وہ ہے ڈاٹ پڑا ہوا ہے اور ان کے اوپر ایک حجاب بن گیا ہے۔ یہی ہیں جو قیامت کے دن اب کسی دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے۔ ان کی کانوں میں کس طرح حجاب ہے؟ یعنی چونکہ تاریکی کے خوگر ہیں اس لیے یہ آسمانی روشنی نمودار ہوئی ہے، تو ان کی آنکھیں ایسی خیرہ ہو گئی ہیں کہ ان کی رہنمائی کی بجائے یہ ان کے لیے اندھے پن کا ذریعہ بن گئی ہے۔ یہ وہی پکار ہے جس کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 108 میں ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو خدا کا پیغمبر ان کے درمیان کھڑے ہو کر ان کو بہت قریب سے پکار رہا ہے اور یہ سن ہی نہیں رہے، مگر وہ دن بھی قریب آنے والا ہے جب قیامت کا داعی بہت دور سے پکارے گا اور یہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ اپنے قریش کے لوگ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے تھے۔ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے، یہ کہیں چمن کو جلا نہ دیں۔
یعنی اپنے ہی نہیں سن رہے، دوسروں کو چھوڑو، ابھی قریب کے لوگ ہی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے آیت نمبر 45 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی یعنی تورات، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس انہوں نے بھی اس میں اختلاف کیا یعنی ان کی قوم نے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، مِن ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَینَھُم، تو فیصلہ ہی ہو جاتا ہے ان کے درمیان، وَإِنَّھُمْ لَفِی شَکٍّ مِنْھُ مُریب، بے شک وہ اس کے بارے میں شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب کے بعد اس نئی کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی مگر اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور تیرے پروردگار کی طرف سے اگر یہ ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو خدا کی کتاب کے ساتھ اس ظلم کی پاداش میں ان حاملین کتاب کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اب اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھن میں جس نے ڈال دیا ہے۔ اختلاف کس طرح پیدا کیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے نزول کا مقصد ہی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ دین اور شریعت سے متعلق لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ چنانچہ مدعا یہ ہے کہ جب تورات میں اس کے حاملین بنی اسرائیل کے لوگ اس کی حفاظت سے بے پرواہی اور اس کے کچھ حصے چھپانے اور کچھ ظاہر کرنے کے نتیجے میں ایسے اختلافات پیدا ہو گئے کہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کی بجائے وہ خود اختلافات کا ذریعہ بن گئیں۔ جب اللہ کی کتابیں خود اختلافات کا ذریعہ بن گئیں تو ضروری تھا کہ حق اور باطل میں فرق اور لوگوں پر اتمام حجت کے لیے ایک نئی کتاب نازل کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی مہلت کی، اللہ نے جو آزادی اور ارادے کا اختیار دیا ہے، تو اللہ یہ نہیں کرتا کہ پکڑتا جائے لوگوں کو، نہیں، اللہ نے پوری چھوٹ دی ہوئی ہے۔ جن کی زندگی عمر لکھی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتا، چاہے جو نیکی پر چلنا چاہے، اب جو بھی گناہ کرنا چاہے، اللہ نے آزادی اور ارادے کا اختیار دے کر انسان کو زندگی کی مہلت میں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ آگے آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی عمل کرے گا نیک وہ خود کو ہی فائدہ پہنچائے گا، یعنی ہر بندہ اپنا پیپر ہی حل کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برے عمل کیے اس کا وبال بھی خود اسی پر ہی پڑے گا۔ ایسے ہے جیسے کمرے امتحان میں پیپر دیا جاتا ہے، اب ہماری مرضی ہے سو کے گزاریں، پیپر کا وقت حل کر کے گزاریں اچھی طرح، یا ایسے ہی اسے جو بھی آئے لکھ کے رنگین کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرے گا وہ خود کو فائدہ پہنچائے گا، اور جو برے عمل کرے گا اس کا وبال بھی خود اسی کی ذات پر ہی پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، بے شک تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تھوڑا بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر انسان خود اپنا پیپر حل کر رہا ہے، اپنا اعمال نامہ تیار کروا رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 47 میں اللہ فرما رہے ہیں الیہ یرد علم الساعات، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، وما تخرج من ثمرۃ، اور نہیں نکلتا کوئی پھل من اکمامہ اپنی گٹھلی سے، وما تحمل من انثی، نہ ہی حمل اٹھاتی ہے کوئی مؤنث، ولا تضع الا بعلمہ، اور نہ ہی اس بچے کو جنم دیتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ویوم ینادیہم، جس دن وہ پکارے گا این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، قالوا، تو وہ کہیں گے جو شرک کرتے تھے، اظنکا، ہم نہیں سمجھتے، ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم نے کبھی شریک بھی اللہ کے ٹھہرائے ہوئے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جس قیامت سے ڈرا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب نمودار ہوگی، ان سے کہو قیامت کا علم تو اللہ ہی سے متعلق ہے، اور صرف قیامت ہی نہیں، یہ اسی کا علم ہے کہ جس کے بغیر نہ میوے اپنے غلاف سے باہر نکلتے ہیں اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، نہ ہی جنتی ہے اس بچے کو، یہ اپنے شریکوں کے بل پر اس سے بے پرواہ ہو کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں جس دن وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں، انہیں بلاؤ کہ تمہیں چھڑا لیں، تو کہیں گے کہ ہم نے تجھ سے عرض کر دیا ہے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ ان سے ہوا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، گم ہو جائیں گے ان سے مَا كَانُوا يَدْعُونَ، جن کو یہ پکارتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَظَنُّوا، اور یہ جہنمی سمجھ لیں گے، مَا لَهُم مِّن مَحِیص، اب ان کے لیے بھاگنے کی کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ
कोई भी इस बात की गवाही देने वाला नहीं है कि हम कोई शरीक भी ठहराते थे, यानी अपने जिन मबूदों पर हमको नाज था उनकी हकीकत वाज़ेह हो गई। अब कोई भी इस एतराफ़ के लिए तैयार नहीं है कि तेरे साथ किसी का तसव्वुर भी किया जा सके। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग जाएं खेत, यानी वो समझेंगे ज़न्नू मालहुम मिन महीस, वो समझ जाएंगे अब इनके लिए भागने की कोई जगह नहीं है। असल में लफ्ज़ ज़न्ना इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये यहाँ यकीन के मानी में है और इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि नादीदा जो नज़र नहीं आती हैं हकीकतों के बारे में जो यकीन इंसान को हासिल होता है, उसके लिए यही लफ्ज़ मौजू है कि अब वो समझ जाएंगे। आगे आयत नंबर 49 में अल्लाह फरमाते हैं, ला यसअमुल इंसानो, नहीं थकता इंसान, मिन दुआइल खैरी, भलाई की दुआएं करने से, व इम मस्सहु शर्रु, और जब उसे पहुँचती है कोई तकलीफ़ कोई परेशानी, फ़यऊसन कनूत, वो मायूस और नाशुक्रा हो जाता है। वाला इन अज़कनहु, और अगर हम इसे पहुँचा दें रहमत मिन्ना, अपनी रहमत, मिन बद ज़र अम्मसतहु, तकलीफ़ पहुँचने के बाद, ला यकू लन्ना हाज़ा ली, तो वो कहता है कि ये तो मेरे लिए होना ही था, आखिर बुरा वक्त जाना ही था। वमा अज़ुन्नुस्सा आता, ना ही मैं समझता हूँ कि कभी क़यामत कायमातुम कायम होगी। वाला इन रुजिअतु, और अगर मुझे लौटाया भी गया, इला रब्बी, मेरे रब के पास, इन्ना ली इंदहु लल हुस्ना, उसके पास मेरा बेहतरीन ठिकाना होगा। फ़लनुनब्बिअन्नल्लज़ीना, पास हम ज़रूर बताएंगे उन लोगों को, काफ़र जिन्होंने कुफ़र किया, बिमा आमिलू, उनके अमलों का जो भी करतूत होंगे, वाला नुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, हम उन्हें ज़रूर मुब्तला करेंगे बुरे अज़ाब में। इंसान का मामला भी अजीब है, वो मुसीबतों को आते देख कर भलाई की दुआ से नहीं थकता, लेकिन अगर उस पर मुसीबत आ जाए और वो देखे कि दुआएं नतीजा खेज नहीं हो रही, तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उसको पहुंची थी हम उसको अपनी रहमत की लज्जत चखाते हैं, तो कहता है कि ये तो मेरा हक ही है और मैं नहीं समझता कि क़यामत बर्पा होगी, लेकिन बिलफ़र्ज़ हुई और मैं अपने रब की तरफ लौटाया गया तो कुछ नहीं, मेरे लिए उसके यहाँ भी अच्छा है। ये उनके ख्वाब हैं जिनके बल पर ये पैगंबर का मजाक उड़ा रहे हैं। सो इन मुनकरों को हम ज़रूर इनके अमाल से आगाह करेंगे और इनको लाज़मन सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएँगे। अल्लाह फरमाते हैं हम ज़रूर इन्हें अज़ाब का मज़ा चखाएँगे। इससे पहले जो बात नकल हुई है वो ऐसी अहमकाना थी कि बात को रोक कर उस पर यह निहायत सख्त अल्फाज में तंबीह फरमाई है। नीज़ ऊपर से बात लफ्ज़ इंसान के साथ की जा रही है, लेकिन इससे मुराद चूँकि वहीं मुनकरीन हैं जिनका ज़िक्र पीछे से चला आ रहा है, यानी कुरैश के लोग, इसलिए यहाँ उसे खोल दिया है ताकि मालूम हो जाए कि जिस पस्त हिम्मती नाशुक्रेपन और इसके साथ इंसान के जिस तनतने का ज़िक्र हुआ है वो इन्हीं मुनकरीन की बातिन की तस्वीर है जो पैगंबर का मजाक उड़ा रहे हैं। यानी हम समझते ही नहीं है क़यामत होगी, अगर बिलफ़र्ज़ हुई तो वहाँ भी हम इधर भी हमें अल्लाह ने हर चीज़ दे रखी है, सरदारी पे हर चीज़ पे मगन है, अगर उधर बिलफ़र्ज़ हुई उधर भी हमें अल्लाह नवाजेगा, यानी नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अनकरीब ये जान लेंगे कि मैं इन्हें कैसा दर्दनाक अज़ाब पहुँचाऊँगा। आगे आयत नंबर 51 में अल्लाह फरमा रहे हैं, व इज़ा अनअमना अलल इंसानी, और जब हम एहसान या इनाम करते हैं इंसान के ऊपर, औरज़ा, तो वो मुँह फेर लेता है, वाना अब जाने भी, और अक्कड़ जाता है, व इज़ा मस्सहु शर्रु, और जब पहुँचे उसे तकलीफ़, फ़ज़ू दुआ इन अरीज़, तो हमसे लंबी चौड़ी दुआएं करना शुरू कर देता है। इंसान का मामला यही है कि उस पर जब हम इनायत फरमाते हैं तो वो गरूर और इस्तकबार से मुंह मोड़ता है और पहलू बदल लेता है, और जब उसको तकलीफ़ पहुँचे तो लंबी लंबी दुआएं करने वाला बन जाता है। वो कैसे? असल लफ्ज़ क्या है? वाना आ बिजाने भी, इनसे वही मज़मून अदा किया गया है जो कुरान ने दूसरे मकामात में, जैसे तवल्ला, बेरुकने ही, यसानिया, यानी मुंह फेरना, अकड़ना, या आसानिया इतफ़ी, अपनी गर्दन को झटकना वगैरह मुहावरात अदा किए हैं। इस मौके पर उस्ताद इमाम लिखते हैं, ये गुरूर और इस्तकबार से एराज़ करने और मुंह फेरने की ताबीर है। जानिब के मैनी पहलू के हैं। आदमी जब किसी गरूर के साथ मुंह मोड़ता है तो मूढ़े झटक कर अपने पहलू बदलता है और वहाँ से चल देता है। इस हालत को यहाँ वाना आ जाने बेही से ताबीर किया गया है। आयत 52 में अल्लाह फरमाते हैं, कुल अराअयतुम इन काना मिन इंदिल्लाहि, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो ज़रा गौर तो करो
کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہوا، ثم کفرتم بہ، پھر تم نے اس کا انکار کر دیا، من اضل، تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن ہوا فی شقاق بعید، وہ جو قرآن کی مخالفت میں بہت دور جا پڑا ہو۔ یہ قرآن پر پوری سنجیدگی اور اہمیت کے ساتھ غور کرنے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی دعوت ہے۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں، اس دعوت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن اپنی تکذیب کرنے، اپنے جھٹلانے والوں کو جس انجام سے خبردار کر رہا ہے اور جن دلائل کے ساتھ آگاہ کر رہا ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ سہل انگاری سے نظر انداز کر دی جائے یا ہنسی اور مذاق سے اڑا دی جائے، بلکہ بڑے ہی قوی اور دلائل کی شہادت کے ساتھ یہ بڑے ہی ہولناک انجام کی خبر ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ ڈھٹائی سے اس کو جھٹلا رہے ہیں، وہ کم از کم اس کے دعوے کی صحت کے امکان کے پہلو کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر وہ اس کی صحت کا امکان محسوس کرتے ہیں اور کوئی ہٹھ دھرم سے ہٹھ دھرم بھی اس کے امکان سے انکار نہیں کر سکتا، تو دانش مندی کا تقاضا اور عاقبت بینی کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ اس قرآن پر 100 بار غور کریں اور جو فیصلہ بھی کریں اس کے نتائج پر دور تک سوچ کر کریں۔ اگر وہ اس کو اختیار کریں گے تو کوئی چیز کھوئیں گے نہیں بلکہ پائیں گے ہی پائیں گے، اور اگر محض ہٹھ دھرمی ضد مخالفت کے جنون میں مبتلا ہو کر اس کا انکار کر دیں گے تو یہ مخاصمت، یہ مخالفت ان کو اتنی دور لے جا کر پھینکے گی جہاں سے پھر لوٹنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس معاملے پر اس کی حقیقی اہمیت سامنے رکھ کر غور کرو۔ اگر ضد، انانیت، حسد اور مخاصمت کو اس میں دخیل ہونے دیا گیا تو یہ کشمکش نہایت تباہ کن انجام پر اس کا انتہا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 53 میں اللہ فرما رہے ہیں، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ، تم مطمئن رہو اے پیغمبر اور یہ بھی متنبہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، انہیں ہم عن قریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، وافی انفسہم، اور خود ان کے اپنے اندر بھی دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ کلیئر واضح ہو جائے گا ان کے سامنے، انہ الحق، کہ یہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا تیرا رب کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، یہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی تم مطمئن رہو اور انہیں اے پیغمبر یہ بھی خبردار ہو جائیں، انہیں عن قریب ہم اپنی نشانی آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن واقعی بالکل حق ہے۔ اور تمہاری تسلی کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا گواہ ہے۔ الا، خبردار ہو جاؤ، انہم فی مرجات من لقاء ربہم، کیونکہ خبردار ہو جاؤ کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں۔ الا انہ بکل شیء محیط، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا گواہ ہے۔ سنو، یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی طرف سے ہی شک میں ہیں، سنو، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، عن قریب ہم انہیں دنیا میں بھی اور خود ان کی اپنی نفس میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یعنی مکہ کے اطراف میں بھی اور خود مکہ میں بھی، قریش کے اندر بھی، اور جہاں سے اچھے لوگ نکل کر پیغمبر کے ساتھی بن جائیں گے، اور غلبہ حق اور ہزیمت باطل کے ایسے شواہد سامنے آئیں گے کہ قرآن کی حقانیت ان میں ہر شخص پر واضح ہو جائے گی۔ یعنی اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی غلبہ حق کی جو بشارت تمہیں دی جا رہی ہے اسی کے ظہور کے ایک ایک مرحلے سے واقف ہے، اس وجہ سے مطمئن رہو، اس کی ہر بات پوری ہو کر رہے گی۔ سنو، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہیں، یہ ان کی اصل علت فساد سے پردہ اٹھایا ہے اللہ نے کہ انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، لہٰذا اس چیز نے ان کے اندر وہ عاقبت نا اندیشی، ہٹھ دھرمی ضد پیدا کر دی ہے جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے ہر چیز کو احاطے میں اپنے لیے ہوئے ہے، چنانچہ نہ کوئی چیز اس کے احاطہ اقتدار سے باہر نکلتی ہے، نہ کوئی اس کے اداروں میں مزاحم ہو سکتا ہے، اور اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہ کوئی نکل سکتا ہے۔ وہ جو کچھ چاہے گا اور جب چاہے گا کر ڈالے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔